Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Surah Sabah. In this session, we're going to learn about its information and explanation. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Surah Sabah has a total of 54 ayahs and it was revealed in Makkah. Name. The surah takes its name from verse 15 in which the word Sabah has occurred, which implies that it is the surah in which mention has been made of Sabah, that is the Sabaeans, period of revelation. The exact period of his revelation is not known from any reliable tradition. However, the style shows that it is either the middle of early Meccan period. If it is the middle period, it was probably its initial stage when the persecution had not yet become the tyrannical and the Islamic movement was being suppressed only by resort to derision and ridicule, rumor mongering, false allegations, and casting of evil suggestions in the people's mind. Theme and subject matter. The surah deals with those objections of the disbelievers which they were raising against the Holy Prophet's message of Tawheed and the hereafter, and about the prophethood itself, mostly in the form of absurd allegations and taunts and mockery. These objections have been answered sometimes by citing them and sometimes without citing them, and the discourse itself shows which objection is being answered at a particular place. The answers mostly take the form of instruction and admonition and argument, but at some place the disbelievers have been warned also of the evil consequences of their stubbornness. In this connection, the stories of the Sabaeans and the prophet David and Solomon have been related to impress this lesson. You have both these historical precedents before you. On the one hand, there were Prophet David and Solomon who had been blessed by Allah with great powers and such grandeur and glory as had been granted to hardly any people before them. In spite of this, they were not proud or arrogant, but remained grateful servants of their Lord. They were never rebellious. On the other hand, they were the people of Sabah who, when blessed by Allah, became proud and were consequently so thoroughly destroyed and dispersed as to be remembered only in myths and legends. With these precedents in view, you may see and judge for yourself as to which bind of the life is better, but that which is built on belief in Tawheed and hereafter, and the attitude of gratefulness to Allah, or that which is based on disbelief and shirk and denial of the hereafter and the worship of the world. And now, Khawateen Hazrat, in मालूमात और तशरीहात का उर्दू तर्जमा। सूरह सबा की 54 आयात हैं और ये मक्का में नाजिल हुई है। इसका नाम आयत नंबर 15 के फिक्रे लकद कान लसबा फी मस्कनहुम आया से माखूज है। मुराद ये है कि वो सूरज जिसमें सबा का जिक्र आया है, ज़माना नज़ूल, इसके नज़ूल का ठीक ज़माना किसी मोतबर रिवायत से मालूम नहीं होता। अलबत्ता अंदाज़े बयां से महसूस होता है कि या तो मक्का का दौर मुतवसत है या दौर अव्वल, और अगर दौर मुतवसत है तो गालिबन उसका इब्तदाई ज़माना है, क्योंकि जुल्म सितम की शिद्दत शुरू ना हुई थी और अभी सिर्फ तज़हीक, इस्तेज़ा और अफवाही जंग, झूठे इल्ज़ामात और वसवसा अंदाजियों से इस्लाम की तहरीक को दबाने की कोशिश की जा रही थी। मौजू और मजमून। इस सूरह में कुफ़ार के इन एतराज़ात का जवाब दिया गया है जो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद और आखरत और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ज़्यादातर तंज़ व तमस्खर और बेहूदा इल्ज़ामात की शक्ल में पेश करते थे। इन एतराज़ात का जवाब कहीं तो उनको नकल करके दिया गया है और कहीं तकरीर से खुद ये जाहिर हो जाता है कि ये किस एतराज़ का जवाब है।
جوابات اکثر و بیشتر تفہیم و تذکیر اور استدلال کے انداز میں ہیں، لیکن کہیں کفار کو ان کی ہٹ دھرمی کے برے انجام سے ڈرایا بھی گیا ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت داؤد، سلیمان اور قوم سبا کے قصے اس غرض کے لیے بیان کیے گئے ہیں کہ تمہارے سامنے تاریخ کی یہ دونوں مثالیں موجود ہیں۔ ایک طرف حضرت داؤد اور سلیمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقتیں بخشیں اور وہ شوکت اور حشمت عطا کی، اور وہ شوکت اور حشمت عطا کی جو پہلے کم ہی کسی کو ملی ہے، مگر یہ سب کچھ پا کر وہ تکبر اور غرور میں مبتلا نہ ہوئے، بلکہ اپنے رب کے خلاف بغاوت کرنے کی بجائے اس کے شکر گزار بندے ہی بنے رہے۔ اور دوسری طرف سبا کی قوم ہے جسے اللہ نے جب اپنی نعمتوں سے نوازا تو وہ پھول گئی اور آخرکار اس طرح پارا پارا ہوئی کہ اس کے بس افسانے ہی اب دنیا میں باقی رہ گئے ہیں۔ ان دونوں مثالوں کو سامنے رکھ کر خود رائے قائم کر لو کہ توحید و آخرت کے یقین اور شکر نعمت کے جذبے سے جو زندگی بنتی ہے وہ زیادہ بہتر، یا وہ زندگی جو کفر و شرک اور انکار آخرت اور دنیا پرستی کی بنیاد پر بنتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں سورہ سبا کی کی معلومات اور تشریحات ختم ہوتی ہیں۔ ہم سب کو مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوری ندامت کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ دست بدعا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کلام پاک کے احکامات، سیرت النبی، حدیث اور سنہ کے بارے میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے مکمل مقصدیت عطا کرے اور خالص نیت عطا کرے، اور ہمیں وہ حوصلہ اور طاقت بخشے کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور اپنے معاشروں، ملکوں اور پوری دنیا کے اوپر من و عن 100% نافذ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں وہ سب کچھ عطا کرے جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ خواتین و حضرات، اگلے سیشن تک اپنا اور اپنے اہل و عیال اور اپنے پورے ماحول کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔